اس وقت آل کراچی کیبلز آپریٹرز ایسوسی ایشن کے رہنما کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وفاق کے زیر نظام کے الیکٹرک ہے، تو انہوں نے بھی ہمارے مسائل کو سنتے ہوئے گورنر سندھ نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، جو آپ بھائیوں کو بخوبی علم ہوگا، آپ لوگ بھی موجود تھے ادھر، اور گورنر سندھ نے بھی یہ کہا کہ عجیب، میں نے اپنے سورس پہ یہ معلوم کر لیا کہ کیبل آپریٹر کے بارے میں کرنٹ نہیں ہوتے، اور میں کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو یہ پابند کرتا ہوں کہ وہ کیبل آپریٹرز کی عملہ کو نقصان نہ پہنچائیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکٹرک آج تک اپنی ہردرمی سے باز نہیں آ رہی۔ وہ جیسے ہی مونسون کی برساتوں کا کام شروع ہوا، انہوں نے کیبل آپریٹر کو پریشر دینا بھی شروع کیا کہ آپ جو ہے اس کو آن کریں، کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ہم کیوں آن کریں، غلطیاں آپ کی ہیں، پول آپ کے ارتھ نہیں ہوئے ہیں، اگر آپ کی غلطیاں نہیں ہوتی تو آج آپ ارتھنگ نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ اس کا تو بات کا یہ ثبوت ہے نا، اس بات کا کہ آپ کے نظام میں گڑبڑ تھی، آپ کے ٹیکنیکل نظام میں گڑبڑ تھی، تبھی تو آپ آج ارتھنگ کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہ بھی پراپر نہیں ہو پا رہی ہے۔ مگر ہم جب عامر ضیاء کو میں نے یہ کہا کہ جب آپ نے کے الیکٹرک کو کے ای سے شفٹ ہوئے تب ہم آپ کے جہیز میں آئے تھے، کیونکہ ہم آلریڈی کے ای ایس سی کے ساتھ یہ ہم کام کر رہے تھے، اور کے ای ایس سی کے ساتھ ہمارا لیٹر میں معاہدہ بھی تھا تمام کیبل آپریٹرز کا۔ وہ معاہدہ ہم آگے کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ کے ایم سی کا اور کے الیکٹرک کا آپس میں تنازع ہوا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک کرایہ دار دوسرے بندے سے کرایہ کیسے لے سکتا ہے، اس تنازع کے بعد وہ ہم سے ایک معاہدہ نہیں کر پائے، اور ہم بخوبی یہ کام کر رہے تھے، اور ابھی تک سلسلہ جاری ہے، مگر کے الیکٹرک اپنی ہردرمی سے باز نہیں آ رہا ہے۔ ایک بدماشی معذرت کے ساتھ مجھے اس طرح کا الفاظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ ہم سے مذاکرات کرتے ہیں، دوسرا اگلے دن ہماری وائریں کاٹ دیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وائر کاٹنا صرف کیبل آپریٹر کو نقصان نہیں ہوتا، صارفین بھی خبروں کی رسائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کا چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے گھروں تک محدود ہیں، تو جب لوگوں کے گھر میں انٹرنیٹ یا کیبل ٹی وی نہیں آتا، لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، جس سے یہ بیماری کو بھی خطرہ ہے کہ یہ بڑھ سکتی ہے، لوگوں کا جو کوئی سوشل ڈسٹینس ہے وہ ختم ہو جائے گا اس سے۔ جب لوگ گھروں میں یہ چیزیں سہولت موجود نہیں ہوں گی، تفریح کی سب چیزیں بند ہیں، سینما بند ہیں، تفریح پارکس بند ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی واحد ذریعہ ہے کراچی کے عوام کو جو کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ ہے، اور وہ بھی کے الیکٹرک کی بدماشی کی وجہ سے وہ بند ہو جاتا ہے مختلف علاقوں کے اندر، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ کل بھی انہوں نے وائرس کاٹے، ہم سے بات کرتے ہیں پھر وائر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی ایسی کوئی لڑائی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کر ایس او پیز طے ہو جائے، جب تک ہم انڈر گراؤنڈ پہ نہیں جاتے تب تک کہ الیکٹرک کو ہمیں ٹائم دینا ہوگا۔ اس سلسلے میں گورنر سندھ صاحب نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، مگر ان کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے گئے۔ اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کن کے احکامات مانیں گے، اسی لیے آج ہم سب ایسوسیشنس نے آپس میں ایک اتفاق کیا، اور ہم نے کہا کوئی لائے مل کا اعلان کرتے ہیں، اگر انہوں نے وائریں کاٹ کے ہمارا کاروبار ویسے ہی بند کر دینا ہے تو ہم اپنے کاروبار کو خود بند کر دیتے اپنے ہاتھ سے، تاکہ، اور پھر ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں، اور وزیر پانی و بجلی جو ان کے جو کے ای ٹی کا انڈر میں عمر ایوب ہے، عمر ایوب صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، اور نیپرا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں کہ جب پاکستان کی تمام پاور کمپنیوں کو ہمارے کام سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو کے الیکٹرک کو ایسی کیا تکلیف ہے؟ کے الیکٹرک چاہتی کیا ہے کیبل آپریٹر سے؟ کے الیکٹرک کا یہ چاہتی ہے کہ آپ کا جو میڈیا پورا بند ہو جائے، یا کوئی ان کی کوئی کیا عزائم ہے ان کے کہ ساری جو خبروں کی رسائی، جو بھی انٹرنیٹ جو تفریح جو سہولت ہے وہ سب ختم ہو جائیں؟ کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکٹرک جو ہے؟ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تھوڑا جو ہم نے جو لکھا ہوا ہے یہ، اور ابھی مظاہرہ ہوا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا، کیا کہتے ہیں جو اسد عمر صاحب آئے ہوئے تھے کراچی، کل انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو کے الیکٹرک نے جو ایکسٹرا بلنگ جو کی ہے اس کو واپس جائیں گے، تو ہم بھی ان کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ گزارش کریں گے کہ کیبل آپریٹرز کے جو یہ مسائل ہیں اس پہ بھی وہ مداخلت کرتے ہوئے، وہ جو کے الیکٹرک کے یہاں ایم پی ایم این اے حضرات ہیں انہوں نے کراچی کے عوام سے ووٹ لیا ہوا ہے، اور تو کراچی کے عوام کے سہولت کو خیال رکھتے ہوئے ہم بھی کراچی کے کیبل آپریٹرز ہیں، اور یہ کیبل آپریٹرز آپ بھی کراچی کے عوام کو یہ تفریح مہیا کر رہے ہیں، تو آپ بھی مداخلت کرتے ہوئے کیبل آپریٹر کے لیے آواز بلند کریں، اور کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو یہ پابند کریں کہ وہ کیبل آپریٹرز کی وائر کاٹنے کا سلسلہ بند کریں، اور بیٹھ کے کیبل آپریٹرز کے رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کریں، ایس او پیز طے کریں،
جس طرح وہ جو اور ان کے اچھا ایک اور بات میں کہہ دوں گا, انہوں نے ہمیں کراچی کے 5 روڈز دیے کہ ان کو ہم پائلٹ پروجیکٹ کے ہم پولوں کو ہم صاف کر دیں اور ہم ایک ساتھ ایک بنچ بنائیں. ہم نے وہ بھی ان کی بات مان لی. ہم نے کراچی کی 3 مشہور شاہراز کے اوپر تقریباً 400 کلومیٹر کی شاہراز تھی, وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کی, مگر پھر بھی وہ اچانک تھا جہاں کا دل کرتا ہے تارے کاٹ دیتے. اور میں یہ گزارش کروں گا اپنے اتھارٹی پیمرا سے کہ جو کہ ہماری ریگولیٹری باڈی ہے, چیئرمین پیمرا سے گزارش کروں گا کہ وہ مداخلت کرتے ہوئے نیپرا سے, وزارت سے بات کریں, وزیر اعظم پاکستان سے بات کریں, حکام بالا سے بات کریں, جو کراچی کے کیبل آپریٹر کے مسائل ہیں ان کو حل کروائیں. میں پیمرا سے گزارش کرتا ہوں کہ پیمرا کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ بھاری فیسیں ہم سے کلیکٹ کرے اور چینل کھلوائے اور بند کرے, ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ جو ہے ان کے فرائض میں شامل ہیں ہمارے لائسنسی ہیں ان کو تحفظ فراہم کریں, ان کے کاروبار کو تحفظ فراہم کریں. اور یہی گزارش میں پی ٹی اے سے کرتا ہوں کہ آپ کے ممبران وہ تکلیف کے اندر ہے تو آپ نیپرا سے یا جتنے بھی حکام بالا سے بات کرتے ہوئے ان آپریٹرس کی مدد کریں اور اتھارٹیز مداخلت کریں اس کام کے اندر تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. سر ایک کبھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ابھی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی میں میئر کراچی وسیم اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے کمشنر کراچی نے یہ احکامات جاری بھی کر دی ہیں اور این او سیز بھی جاری کر دی ہیں کہ کراچی کے کیبل آپریٹرس کو ایک کامن کوریڈور فراہم کیا جائے. انہوں نے اس بات کمشنر کراچی نے اس بات کے آرڈرز بھی کر دیے تمام ڈی سیز کو, ٹھیک ہے, مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی ایک واحد شہر ہے جہاں 10-12 سوک ایجنسیز جو ہیں وہ کراچی کا کنٹرول سنبھالتی ہے. کہیں کے ڈی ہے, کہیں ڈی ایم سی ہے, کہیں کے ایم سی ہے, کہیں فیصل بیس ہے, کہیں کنٹونمنٹ ہے, کہیں ڈی ایچ ہے. جیسے لاہور کے اندر ہے, لاہور میں ہم نے بہت اچھا کام کیا ہمارے آپریٹرس نے. لاہور میں ایک ایل ڈی اے تھے, ان سے مذاکرات ہوئے, ہم زیر زمین چلے گئے. مگر کراچی کے اندر بدقسمتی ہے, کراچی کے 10-12 ایجنسیز ہیں, پرمیشن میں ٹائم لگتا ہے, ایک راضی ہوتا ہے, دوسرا راضی, سب سارے تمام راضی ہیں, تو اب میرے کراچی نہیں مان رہے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے, اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کیبل آپریٹرس اور انٹرسٹیٹ آپریٹر کے کامن کوریڈور جو فراہم کیا گیا ہے اس پہ رضامندی کریں اور ہمیں کام کرنے دیں. اور کئی ہم نے کام شروع کیا بھی ہے جہاں ان کی جو سندھ گورنمنٹ کی جو لینڈ ہے, مگر جہاں کے ایم سی کی لینڈ ہے وہاں پرابلم ہو رہی ہے کیبل آپریٹرس کو. میں کہ میئر کراچی سے گزارش کرتا ہوں کہ کراچی کے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ میئر کراچی ہیں, فادر آف دا سٹی ہیں, تو آپ جو ہے نا ان بچوں کا خیال کریں اور جو آپ ہمیں کیبل آپریٹرس کو تو اجازت دیں اس میں جو ہے, اور اپنی کوئی شفقت کریں کیبل آپریٹرس کے اوپر اور ہمیں کیبل آپریٹر کام کرنے کی اجازت دیں. اور میں کے الیکٹرک انتظامیہ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ ہم پورے کریں گے اپنے, مگر خدا کے واسطے اپنی کوتاہیاں ہم پہ نہ تھوپیں. ہم تمام الزامات سے بری ذمہ ہیں, ہمارے کیبل وائرس میں کوئی کرنٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہی وائر صارفین کے گھر تک جاتا ہے اور یہی وائر جو ہے آپ کی ٹی وی میں بھی لگتا ہے, صارفین یہ ہاتھ میں بھی پکڑتے ہیں, نکالتے بھی ہیں, تو ان کو تو کوئی کرنٹ نہیں لگتا. اس کا مطلب ہے ہماری وائر میں کوئی کرنٹ نہیں ہے کیونکہ صارفین کے گھر تک, کیونکہ آپ کا بجلی کا بول تو بجلی کے بورڈ تک جاتا ہے نا, ہمارا ٹی وی تک وائر جا رہا ہے. اور جو کہ کبھی کبھی تو ہمارے جو صارفین ہیں وہ کبھی کبھی تو ہم کنیکشن ایک ٹی وی کا دیتے ہیں, وہ 4 ٹی وی خود بنا لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے جوڑ کر, تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی کرنٹ نہیں ہے, کرنٹ لگتا ہی نہیں ہے اس سے. تو برائے مہربانی ہم پہ الزامات نہ تھوپیں. بہرحال میں اپنے ابھی خاص مدعے پر آتا ہوں. اب کے الیکٹرک کے ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے ہم نے مذاکرات بہت کر لیے, کئی بار میٹنگس ہوئیں, بلکہ ایک بار تو جو آپ ٹی وی چینلز کی نمائندہ ایسوسیشن ہے پی بی اے, پاکستان براڈکاسٹ ایسوسیشن پاکستان, ان کے چیئرمین شکیل مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ ایک میٹنگ میں موجود تھے. جوائنٹلی ایک میٹنگ ہوئی کمشنر کراچی اور ہماری کی, تو اس میں بھی جو کے الیکٹرک انتظامیہ کے جونیئر ہوں گے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مگر تب بھی کے الیکٹرک کی انتظامیہ اپنے اقدامات سے باز نہیں آئی. تو مجھے انتہائی مجبوری کی حالت میں مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے ہم تمام ایسوسیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے, جس میں تمام انٹرنیٹ سروس پرووائڈر اور تمام کیبل آپریٹرس, ہم انتہائی, کیونکہ کوئی بھی انڈسٹری اپنے آپ کو مجبور ہو کر بند کرتی ہے. جب انتہائی مجبور ہو جاتی ہے, جب کوئی راستہ نہیں ہوتا, تب وہ انڈسٹری اپنے آپ کو بند کرتی ہے. وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں, ٹھیک ہے, اور بڑے دکھ سے اپنے صارفین سے ہم جو ہے معذرت خواہ ہیں کہ ان کو جو ہم اعلان کرنے والے ہیں ان سے ان کو تکلیف ہوگی, مگر اب کیا کریں, ہم صارفین کے تحفظ کا بھی خیال کر رہے ہیں تاکہ جو انٹرنیٹ ہو,
या केबल हो या न्यूज़ हो या एंटरटेनमेंट हो, इसको तसलसल इसका जारी रहे, इसके लिए हमें इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ रहा है। और मैं तमाम अथॉरिटीज़ से, तमाम हुकूमत के हुक्म बाला से ये दोबारा गुजारिश करूँगा कि हमारी इस हड़ताल को धमकी न समझा जाए। हम गुजारिश कर रहे हैं, हम एहतजाज का हक़ रखते हैं। हम एहतजाजन के इलेक्ट्रिक की ज़ालिमाना इक़दामात की वजह से, के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी की वजह से, के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी की वजह से हम आज शाम 7 बजे से और 9 बजे तक हम टोकन स्ट्राइक का ऐलान कर रहे हैं। आज शाम 7 बजे से सिर्फ कराची के अंदर इंटरनेट, केबल टीवी 7 बजे से रात 9 बजे तक टोकन हड़ताल हम कर रहे हैं, इसको बंद करने का ऐलान करते हैं। 7 से 9 बजे तक इंटरनेट और केबल टीवी ये सर्विस बंद रहेगी कराची के अंदर। अगर के इलेक्ट्रिक ने अगर हमारे मुतालबात नहीं माने, हमारे वालों को नुकसान पहुँचाना बंद ना किया, तो इसका दायरा कार हम पूरे मुल्क में ही बढ़ा सकते हैं। मैं आपको ये बता चलूँ, ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा बैठी, सिर्फ कराची की नहीं है, ठीक है। हम पूरी पाकिस्तान के अंदर ये तमाम सर्विस बंद कर देंगे अगर हमारे इस हमारे क्या कहते हैं माजरत आना हड़ताल या टोकन हड़ताल को अहमियत ना दी गई तो फिर हम इसका दायराकार बढ़ाते हुए पूरे पाकिस्तान भर में इसको दायराकार बढ़ाते हुए इसको बंद कर देंगे। आज हम सिर्फ टोकन हड़ताल कर रहे हैं। और हम ये गुजारिश करूँगा मैं क्योंकि हमने पिछले हफ्ते स्पेशली इसको हाईलाइट कीजिएगा कि गवर्नर सिंध से हमने एक लेटर लिखा, इनसे मुलाकात की, हमने ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि दोबारा के इलेक्ट्रिक अपनी हरदर्मी से बात नहीं आ रहे हैं, तो के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स को बिठाकर कोई बीच में मुदाखलत करते हुए हम दोनों पार्टीज़ को बिठाकर कोई मुआहदा तय करवाएं आपकी निगरानी में। मगर मेरे ख्याल में गवर्नर साहब मसरूफ़ है, टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस हमारी नोटिस हड़ताल की कॉल का नोटिस लेते हुए कि इलेक्ट्रिक को तलब करें और हमें भी बुलाएं, हम बैठ कर बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि आपकी मुदाखलत हो या बाकी जो PTI की यहाँ के रहनुमा हैं, जो MNA हजरात हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो बैठ कर इसमें मुदाखलत करते हुए केबल ऑपरेटर को मसाइल को हल करवाएँ। क्योंकि मैं दोबारा ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक के पोल के अलावा पाकिस्तान की तमाम पावर कंपनियों के पोल्स केबल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको आज तक हमसे कोई शिकायत नहीं है, सवाए के इलेक्ट्रिक के। कराची में ही वायरें काटी जा रही हैं जो कि गैर कानूनी इक़दाम है। PTA के एक्ट के तहत किसी की वायर काटना, केबल नुकसान पहुँचाना, इस पर एक FIR दर्ज होती है। हम इसके ऊपर कानूनी चाराजोई के ऊपर भी जाएंगे इंशाल्लाह। मगर आज हम ये ऐलान कर रहे हैं, इस प्रेस ख़त्म होते आज लेट हो गई हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि बाहर एक मुजाहरा चल रहा था, इसकी वजह से हम लेट हो गए। तो हम इसको 7 बजे से 9 बजे तक शट डाउन कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी सर देखें, ज़ाहिर है मरकज़ी हुकूमत के अंडर ये आता है कि इलेक्ट्रिक, तो अगर के इलेक्ट्रिक मरकज़ी हुकूमत की बात नहीं मान रही है तो फिर के इलेक्ट्रिक को अपने ले लें अपने इंतजाम के तहत। तो हम तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील कर रहे हैं, वज़ीर तवानाई बिजली है मुझसे अपील कर रहे हैं, गवर्नर सिंध से अपील कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध से अपील कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ अपील कर रहे हैं ताकि वो मुदाखलत करते हुए के इलेक्ट्रिक को इस बदमाशी से बाज रखें। बस देखें, वो मेयर कराची ये कहते हैं कि मुझे रेवेन्यू चाहिए आपसे। हमने कहा जी या शहर को खूबसूरत कर लो या पैसा कमा लो, एक चीज़ तो नहीं हो सकती ना कि जी सर ये आज के लिए है। अगर कल तक कोई हमसे बैठ के मुज़ाकरा ना हुए तो कल दोबारा हम 7 बजे कर देंगे। इस तरह ये कंटिन्यू सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह।
جی کا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ میر شکیل الرحمان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ. اگر انہیں رکھا ہوا ہے تو یہ بڑی سیاست زیادتی ہے, اور میرے خیال میں 112-15 دن گزر گئے ہیں بغیر کسی جو ہے تحقیقات کے تحقیقات مکمل نہیں ہو پائی ہے. ہم اس سلسلے میں جو ہے ہم کیبل آپریٹر کی طرف سے جو ہے نا اس کا جو ہے وہ ہم اس پہ جو ہے ہم احتجاج کرتے ہیں, اور جو ہم حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے جو حق سچ کی آواز بلند کرتا ہے اس کے لیے اتنا ظالم اقدام نہ کرائے جائیں. اور اس وجہ افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے مجھے کہ لگتا بھی یہی ہے, دیکھیں پیمرا نے بھی جو ہے اس پہ کیبل آپریٹر کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چینل بند کرنا کھلوانا پیمرا جو ہے کبھی کیبل آپریٹر کا ساتھ نہیں دے رہی. دیکھیں جب آپ کا معاملہ آیا تب بھی آپ کے چینل بند کرائے گئے. تو اس طرح حکومت سمجھ میں نہیں آتا حکومت چاہتی کیا ہے. بہرحال جو ہم جیو گروپ کے اس دکھ کے گھڑی میں برابر کے شریک ہیں, اور کیبل آپریٹرز جو ہے آپ بھرپور آپ قدم قدم آپ کے ساتھ ہیں. بہرحال جو ہے جو حکومت سے گزارش بھی کریں گے کہ یا تو کوئی الزام نہیں ہے تو 40 سال پرانا کیس ہے اس کو آج اٹھا دی, کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عزائم کچھ اور ہے. بہرحال یہ اقدامات غلط ہیں, اس کو جو ہے نا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, تمام آپریٹرز کی مذمت کرتے ہیں. جی ہاں, ہم نے دیکھیں جی وہ نیپرا نے کوئی کمیٹی بنائی تھی, نیپرا نے بھی الزامات کیبل آپریٹر پر عائد نہیں کیے. نیپرا نے بھی مورد الزام کے الیکٹرک کو ٹھہرایا, انہیں کی نااہلی تھی. میں نے کہا نا نااہلی تھی تبھی تو آپ ارتھنگ کر رہے ہیں نا. آپ کو یہ پتہ ہے نا جب ہم سب جو ہے اس کراچی میں پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جب KESC تھا اس زمانے میں تانبے کے وائرز تھے, ارتھنگ پراپر لگی ہوئی تھی. اس ظالم لوگوں نے سارے تانبے کے وائر بیچ کے سلور کے وائر لگا دی ہے. یہ سلور کے وائر کی وجہ سے ہی اموات ہو رہی ہیں, وہ ٹوٹ کے کھمبوں پہ گرتی ہیں اور کرنٹ پورے علاقے میں پھیل جاتا ہے. تانبے کی وائریں غائب ہوئی, ارتھنگ آپ کو یاد ہوگا پہلے کراس پہ ایک لمبی ارتھنگ لگی ہوتی تھی پہلے, وہ تو سب بیچ باچ کے کھا گئے ہیں. انہوں نے وہ کیبل کے اوپر آ گئے ہیں, کہیں انہوں نے سلور کی وائر لگا دی ہے, جس سے یہ جو ہے نا یہ جی ہاں. اور پتہ ہے اسے صارفین کو نقصان بھی ہوتا ہے. جو سلور کی وائر ہے وہ لاس زیادہ کرتی ہے, جس سے صارفین کو نقصان ہوتا ہے اس کے اوپر. آل کراچی کیبلز آپریٹرز ایسوسی ایشن نے کراچی میں 2 گھنٹے کے لیے کیبل سروس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت جان بوجھ کر کرونا وائرس ٹیسٹنگ کم کر رہی ہے, شہریوں کی زندگی داؤ پر لگا رہی ہے. اگر آپ ٹیسٹنگ کم کریں گے تو کرونا وائرس کیسز کا گراف نیچے ہی جائے گا. کرونا کی ٹیسٹنگ کا کرانا عوام کے خلاف سازش ہے, عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. سندھ حکومت دوسروں کے لیے مثال ہے. دیگر صوبوں کے مقابلے میں سندھ میں کرونا ٹیسٹنگ کی استعداد سب سے زیادہ ہے. بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان کو مناظرے کا چیلنج دیا. انہوں نے کہا کہ وہ تقریر کر کے دوسروں کی بات سننے سے پہلے ایوان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. پی ٹی آئی کی جہاں بھی حکومت ہے, وفاق میں ہو دوسرے صوبے میں ہو, وہ جان بوجھ کے اپنا ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں. جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت آپ اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کرتے ہو, تو پھر یہ اپنے عوام کے خلاف سازش ہے. آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہے ہو. جتنے بھی آپ اپنا وزیر اعظم سمیت کتنے وزیر ہوں گے, وہ اگر وہ اپنے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے. اگر آپ ٹیسٹنگ بند کریں گے تو گراف نیچے جائے گا, لیکن اتنے ہی لوگ بیمار ہوں گے, اتنا ہی لوگ فوت ہوں گے, اور اتنا زیادہ نقصان آپ کے عوام کو ہوگا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے عمران خان اور وفاقی حکومت پر کرپشن کے الزامات. کہا عمران خان خود کرپشن کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں. پولیو میں کرپشن, حج میں کرپشن, PIA میں کرپشن, پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے. بلین ٹری سونامی, BRT اور مالم جبہ میں کرپشن ہے. چینی آٹا اور تیل پر بھی کرپشن ہے. کہا ہے حلیمہ خان کی منی ٹریل. BRT کیس سے عدالتی حکم امتناع ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں بجلی آتی نہیں, بنی گالا سے بجلی جاتی نہیں. پی ٹی آئی کی حکومت, عمران خان کی حکومت تاریخ میں پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے.
عمران خان وہ سیاستدان ہے جس نے مشرف کا پہلا ایمنسٹی اسکیم کا اس نے خود فائدہ لیا. علیمہ خان آپ بھول گئے ہو؟ سلائی مشین سے نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں, آج تک کا ہے منی ٹریل کہیں نہیں. علیم خان نیب کے تھرو بہت سیاستدان خود منی لانڈرڈ ہو گیا تھا, پہرا برا تھا, اب اچھا حق کوئی سوال نہیں, ان کا منی ٹریل کہاں ہے؟ صوبہ محاذ کی وزیر پہ کرپشن کے الزام, نیب خاموش ہے. اسپیشل اسسٹنٹ ہے, برٹش سٹیزن ہے, پیناما کا کیسز ہے, اس کے لیے تو اگر ای سی ایل سے ہٹانا ہے تو ای سی ایل سے ہٹ جاتا ہے. نیب کا پیس سر کا پاؤ کا ڈرامہ آج تک اسپیشل اسسٹنٹس تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. پولیو میں کرپشن, حج میں کرپشن, جعلی ڈگری رکھنے والے وزیر کا غلط الزام پہ آپ پی آئی اے کو بٹھا سکتے ہو. میں بتاتا ہوں آپ اس پہ بھی کرپشن. پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ, ہر ڈی سی, ہر ٹھیکہ, ہر عہدہ, ہر اپوائنٹمنٹ آپ پوچھیں کون اپوائنٹ کرتا ہے اور پیسہ کہاں جاتا ہے. بلینٹری سونامی میں کرپشن, معلم جبہ میں کرپشن, کے پی کے نے تو کرپشن کا ریکارڈز توڑ دیا. ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن, عمران خان نے خود کرپشن کیا. میڈیا چپ, نیب چپ, الیکشن کمیشن اس پر ڈیٹ پر ڈیٹ. نیب چیئرمین کو کوئی شرم نہیں آتا. ہمارا نیب اور ہمارے ادارے وفاقی کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا اپنا, ایف آئی اے کا اپنا رپورٹ کہ عمران خان کا اے ٹی ایم, ابراج گروپ اور کے الیکٹڈ کا جو کرپشن ہے, یہ رپورٹ دبایا گیا ہے. پی ٹی آئی کا مکمکا کی وجہ سے وہ کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں. اس لیے ابراج تو عمران کا فرنٹ مین ہے, ابراج تو عمران کا اے ٹی ایم ہے. یہ کیا نا انصافی ہے کہ کراچی میں بجلی آتی نہیں اور بنی گالا سے بجلی جاتی نہیں. وفاقی وزیر مراد سعید نے ایک بار پھر بلاول کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. بلاول پارلیمنٹ میں جواب دیں. مراد سعید نے کہا کہ وہ وہاں سے 9 تو 11 نہ ہو جائیں. مخالفین کو دکھ ہے کہ کورونا سے نہ پاکستانی معیشت برباد ہوئی نہ زیادہ اموات ہوئی. قوم کے سامنے ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ورکر تو ہمیشہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ پرچی پہ آیا ہے, مروسی سیاست ہے, نہ کوئی پولیٹیکل ورکر رہا, نہ اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے, تو آپ اس کو کیوں چیلنج کرتے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ کی خواہش میں پوری کر لیتا ہوں. ہاں, ہم عوام کو, قوم کو, میڈیا کو جواب دہ ہیں اور وہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے. اور جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور آپ اس کے جواب دیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو انہوں نے جس انداز سے میڈیا کو مخاطب کیا, میں اپنے تمام صحافی برادری کو بھی کہتا ہوں کہ تحریک انصاف اظہار رائے کی آزادی کے اوپر یقین رکھتی ہے. ہم اپنے صحافیوں کے ساتھ ہیں. پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا, اور یہ تمام جو چور ڈاکو اور لٹیرے ان کو کہتے ہیں, ایسی نہیں کہتے. ان کے اوپر جے آئی ٹیز کی رپورٹس بنی ہوئی ہے, ان کوئی سپریم کورٹ سے کنوکٹڈ ہے, کسی کے ابھی کیسز چل رہے ہیں. وہ لوگ آ کے عمران خان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ لے کے آئے. سمارٹ لاک ڈاؤن کے کنسیپٹ کے اوپر انہوں نے شور مچایا. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن ہی واحد حل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس وقت ایشیا کے اندر سب سے زیادہ جو کرونا کے اوپر قابو پا رہے ہیں, یا جو کیسز کا پھیلاؤ تھا اس کو روکنے میں کوئی ملک کامیاب ہوا تو وہ پاکستان ہے. جب یہ ہم نے بھی لاک ڈاؤن اگر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احساس پروگرام 144 ارب کا دیا, جس میں 1.6 ملین لوگوں کو ہم نے 12,000 فی خاندان دیا. 33 لاکھ سے زیادہ خاندان سندھ کے اندر ہم نے لوگوں کو اس وقت امداد پہنچائی. کہ پاکستان کی جیت ہے. دکھ آپ کو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھی برباد نہیں ہوئی, اللہ نہ کرے لوگوں کی اموات بھی نہ ہوئی. سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی تحقیقات کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو 15 جولائی کو طلب کر لیا. تحریک انصاف کی مبینہ غیر ملکی فنڈنگ کے خلاف اکبر ایس بابر نے درخواست دائر کر رکھی ہے. الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی 16 جولائی کو طلب کر لیا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مبینہ ممنوعہ فنڈنگ کے خلاف پی ٹی آئی کے فاروق حبیب نے درخواست دائر کر رکھی ہے. الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی سے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ سے متعلق رپورٹ 17 اگست تک طلب کی ہے.
कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजो का कहना है कि 1931 से आज तक हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला। यौम शहदाए कश्मीर पर पैगाम में अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और जिनीवा कन्वेंशन की मुसलसल खिलाफ वर्जी की है। कश्मीरियों पर तशद्दुद किया गया, अगवा किया गया, लाशें मस्क की गईं, मगर वो डटे हुए हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। स्टील मिल में जबरी बरतरफियों के खिलाफ इंसाफ लेबर यूनियन ने आई चंडीगढ़ रोड पर एहतजाज किया है। CBA के सदर यासीन जामलो ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने हमारा सौदा कर दिया और एक बार भी राबता नहीं किया। हुकूमत मीर शकील रहमान को सच बोलने की इतनी बड़ी सजा ना दे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि ये मीर शकील रहमान साहब को सच बोलने की इतनी बड़ी सजा ना दो। ये पूरा मुल्क उसके साथ है, ये पूरी इंसाफ लेबर उसके साथ है, पूरा मजदूर उसके साथ है, उस आवाज़ के साथ है। इसको रिहा करो, नहीं तो फिर अगला एहतजाज। और आज जो हमने कैंप लगाई हुई है 3 दिन भूख हड़ताली प्रेस क्लब पे, उसमें भी हमारा ये मुतालबा होगा कि एक तरफ स्टील मिल को चलाओ रशिया के जरिए, दूसरी तरफ इसको रिहा करो शकील अहमद साहब को। पाकिस्तान में सहाफत को रोशनास उन्होंने कराया भाई, उनको ही आपने कैद कर दिया है। जो सच बोलता है उसको आप कैद कर देते, हम सबको भी कैद करो, स्टील मिल वालों को सबको कैद करो यार, जितने बंदे कैद करने करो। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि 15 जुलाई को सूबाई असेंबली के इजलास में हुकूमत के 52 और अपोजिशन के 48 अरकान शिरकत कर सकेंगे। दीगर अराकीन कैफेटेरिया या कमेटी रूम में बड़ी स्क्रीन पर असेंबली की कार्रवाई बराह रास्त देख सकेंगे। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ। अपने खिताब में उनका कहना था कि इजलास में मुरतब करदा SOPs का खास ख्याल रखा जाए। तमाम अराकीन और असेंबली मुलाजमीन मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करें। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल की 3 साला पाबंदी के खिलाफ अपील की समाअत में बहस मुकम्मल हो गई है। आज़ाद एजुकेटर जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर ने फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर ने उमर अकमल केस पर फैसला महफूज कर लिया। उन्होंने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाली समाअत में फरकीन के दलाइल सुने। अपील की समाअत 3 घंटे जारी रही। 27 अप्रैल को जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान ने बतौर चेयरमैन डिसिप्लिन पैनल 2 मुख्तलिफ मौक़ों पर PCB के एंटी करप्शन कोड की शिक 2.4.4 की खिलाफ वर्जी करने पर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद की थी, जिसको उन्होंने चैलेंज किया। उमर अकमल के वकील तैयब रिजवी का कहना है कि उनके क्लाइंट के साथ ज्यादती हुई है। जज साहब ने अभी जजमेंट रिजर्व कर ली है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी आर वेरी इंशाल्लाह होपफुल कि अल्लाह बेहतर करेगा एंड वी हैव ट्राइड टू आर्ग्यू आवर केस टू द बेस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वोस्टर में करंटीना और ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल हो गया। स्क्वाड आज डर्बी शायर रवाना होगा, जहां खिलाड़ी ट्रेनिंग के साथ प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेंगे। वूस्टर में पाकिस्तान टीम का करंटीना और ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल हो गया। दूसरे इंट्रा स्क्वाड मैच में भी खिलाड़ियों को भरपूर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस मिली। इंट्रा स्क्वाड मैच के आखिरी दिन सरफराज अहमद की PCB वाइट ने 5 विकेट पर 338 रन बनाए, जिसमें इफ्तिखार अहमद 86, इमामुल हक 74, शादाब खान 51 और सरफराज अहमद 40 रन के साथ नुमाया रहे। अजहर अली की PCB ग्रीन ने पहले दिन 8 विकेट पर 318 रन बनाए थे। पाकिस्तानी स्क्वाड आज डर्बी पहुंचेगा, जहां टीम का ट्रेनिंग सेशन और इंट्रा स्क्वाड मैच का सिलसिला फिर से शुरू होगा, जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज 5 अगस्त से शुरू होगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के 10 मैचेस के टिकट्स की रकम की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले मरहले में लीग मैचेस के टिकट्स की रकम वापस की जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के वो 10 मैचेस जो बारिश की नजर हुए या बंद दरवाजों में खेले गए या फिर कोरोना वायरस की वजह से हो ही ना सके, उन मैचों के टिकटों की रकम शायकीन को वापस की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ सेंटर्स पर रिफंड का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्तलिफ सेंटर पर शायकीन की बड़ी तादाद टिकट वापस करती नजर आई। टिकटों की रिफंड का ये अमल 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में लीग के 6 मैचेस के टिकटों की रकम वापस की जा रही है, जो 5 अगस्त तक जारी रहेगी। रिफंड का दूसरा मरहला 6 अगस्त से 29 अगस्त तक होगा, जिसमें इब्तिदाई शेड्यूल में शामिल क्वालिफायर मैचेस, 2 एलिमिनेटर मैचेस और फाइनल मैच के टिकट रिफंड किए जाएंगे।
FIA نے सिविल एविएशन की दरख्वास्त पर निजी एयरलाइंस के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। निजी एयरलाइंस के मालिकान और दीगर शेयर होल्डर्स के खिलाफ ये मुकदमात मनी लॉन्ड्रिंग और चेक बाउंस होने की इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद दर्ज किए गए। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, क्या इक़दाम किए गए हैं? देखिए, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये FIA को एक एप्लीकेशन दी थी, दरख्वास्त की थी कि एक निजी एयरलाइन के जो मालिकान हैं वो उन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है और नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और दीगर इन पर इल्जामात है, जिस पर FIA ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उससे रब्ता किया था और उसके थ्रू उसने अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाया। तकरीबन 1.5 अरब रुपए की करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का इन पे इल्जाम था और उस पर इन्होंने इंक्वायरी शुरू की थी। FAMU जो कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसने कनाडा के शहरी तमाम ये जो निजी एयरलाइन के मालिकान है और शेयर होल्डर्स हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वहां पर 2 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया FIU काम के मुताबिक और उनसे 5 लाख कैनेडियन डॉलर भी बरामद हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया। पहले इसकी इंक्वायरी हुई थी, इंक्वायरी होने के बाद अब बाकायदा इस मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उस मुकदमात में मनी लॉन्ड्रिंग, चेक बाउंस समेत दीगर दफात को शामिल किया गया है। खास तौर पर इस चीज को शामिल किया गया है कि उन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। तो 1.5 अरब रुपए का तकरीबन ये एक तखमीना बताया जा रहा है कि इतनी रकम थी जिस पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दरखास्त की थी और इस मजीद जो कार्रवाई है और तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी हुई। भारत की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि वर्किंग बाउंड्री LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो नहीं हटा सकती। भारत मुसलसल कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय तर्ज अमल खित्ते के अमन और सलामती के लिए शदीद खतरा है। कौमी असम्बली इजलास में यौम शहदाए कश्मीर पर मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि ऐवान मुतफ़िका तौर पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम रोकने का मुतालबा करता है। मकबूजा कश्मीर के आवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर आज दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद समेत जम्मू कश्मीर की दोनों जानिब तकरीब जलसे जुलूस रैलीज निकाली जा रही हैं। यौम शहदाए कश्मीर पर मुजफ्फराबाद आज़ादी चौक की फ़िज़ाएँ आज़ान से गूंज उठीं। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा खुसूसी तकरीब में शहदा को सलामी पेश की गई। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फौज ने श्रीनगर में 22 बेकसूर कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। इस शहादत की याद में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में जलसे जुलूस रैलियां निकाली जा रही हैं। इस दौरान दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में अजान देकर कलमा हक बुलंद किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान कहते हैं कि शोहदा का खून हम पर कर्ज है। आज के दिन की मुनासिबत से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में खुसूसी तकरीब का इनेकाद भी किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि कश्मीर का बच्चा बच्चा भारत के खिलाफ कमर बस्ता और आज़ादी की जद्दोजहद में जवानों के शाना बशाना है। मैं पाकिस्तान के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हम अपना वो वादा पूरा करेंगे और आप पर भी फर्ज आयद होता है। और साथ ही साथ मैं फ़ौज पाकिस्तान को यकीन दिलाता हूँ अपनी दिलेर और बहादुर अफवाज को इंशाअल्लाह हम आपके शाना बशाना आपके साथ इस मार्के में शरीक होंगे। भारत कश्मीरियों का तशख़्ख़ुस मिटाना चाहता है। उन्होंने कहा कि शोहदा के मुक़द्दस लहू से आज़ादी हासिल होगी। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि आज़ादी पसंद कुव्वतों को कश्मीर में होता जबर क्यों नजर नहीं आता। उधर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में यौम शहदाए कश्मीर की दुआइया तकरीब मुनक्किद हुई। जिला नीलम, हटिया बाला, बाग, पूंछ, हवेली समेत दीगर अजला में भी तकारीब, जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। फैसलाबाद में 7 साला बच्चे को कत्ल करने का मुअम्मा हल हो गया। कातिल घरेलू मुलाजिम निकला। इलामा इकबाल कॉलोनी के रिहायशी के बच्चे की लाश 38 रोज पहले डचकोट के इलाके में नहर से मिली थी। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजिम ने मालिक की डांट का बदला लेने के लिए बच्चे को नहर में धक्का दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं।